حضور والا عشق اپنا فیصلہ کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور اس کی بہترین مثال آپ کو سنن نسائی اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ سے مل سکتی ہے، جس کے سننے کے بعد آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ غیرت مندانہ، جرت مندانہ اور دلیرانہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، آپ کا بیان ہے کہ ان ما کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور خاتم النبیین، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں نابینا شخص تھا، یعنی کہ ایک ایسا آدمی موجود تھا کہ جس کی آنکھوں میں وہ نور موجود نہیں تھا جس سے وہ دنیا کی رونقوں کو، دنیا کی روشنیوں کو، دنیا کی چیزوں کو وہ بظاہر دیکھ سکتا، یعنی کہ اس کو نظر نہیں تھا۔ وکانت لہ ولد، اس کی ایک میں ولد تھی، یعنی ایک لونڈی بھی تھی۔ وکان لہ من ابنان، اور اس لونڈی میں سے ان کے دو بیٹے بھی تھے، دو بچے بھی تھے۔ وکانت تکثر الوقیعۃ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتی تھی، ذکر کیا کرتی تھی، لیکن حضور والا اس کے ذکر کا جو انداز تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کرتی کیا تھی؟ تسبہ، ونعوذ باللہ، حضور خاتم النبیین نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا کرتی تھی۔ فیسجوہا، آپ وہ جو غیرت مندی ہے اس کا اظہار یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ جو نابینا شخص تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو منع کیا کرتا تھا، اس کو ڈانٹتا تھا، زجر و توبیخ کیا کرتا تھا۔ فلا تنزعجوا، لیکن وہ ایسی ڈھیٹ عورت تھی کہ زجر و توبیخ کے اثر کو قبول ہی نہیں تھی کرتی۔ وینہا، میں اسے روکتا تھا کہ باز آ جا، ایسی زبان استعمال نہ کر، اپنے لفظ اپنی زبان میں نہ لا۔ فلا تنتہی، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ رکتی ہی نہیں تھی، باز ہی نہیں کیا تھی، ایسی ہٹ درم عورت تھی وہ۔ فلما کان ذات لیلۃ ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک رات اس نے مجھ سے حضور خاتم النبیین سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ فوقعت فی، لیکن ذکر کس انداز میں تھا کہ وہ برا بھلا کہنے لگی، شروع کیا اس نے برا بھلا کہنا۔ فلم مصبر، فرماتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں کرنے ہوا کہ مزید میں اس کے منہ میں سے کوئی ایسا لفظ سن سکوں، ایک حرف بھی سنوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں ہے، قابل بیان نہیں ہو سکتا ہے، بندہ سن نہیں سکتا ہے۔ فرماتا ہے کہ انتو الی المغولی، میں پھر مغول کی طرف گیا، میں نے تکلا اٹھایا، فبدعتہ فی بطنہا، میں نے اس کے پیٹ کے اوپر رکھ کے فتقعت علیہا، اور اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ کے دبا دیا۔ فقتلتھا، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی کہ اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کیا کرتی تھی، سخت الفاظ استعمال کیا کرتی، جو گالیاں بکا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فاصبحت قتیلہ، جب وہ صبح کے وقت قتل شدہ پائی گئی، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کا تذکرہ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ اس لونڈی کو قتل کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فجمع الناس، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وقال، اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہادت فرمائے کہ انشد اللہ رجلا لی علیہ حق فعل ما فعل الا قام، کہ میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اوپر میرا حق ہے، جس نے اس لونڈے کو قتل کیا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فاقبل الاعمى، فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو اعمى یعنی کہ اندھا نابینا شخص تھا، وہ جو نابینا صحابی تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، لیکن پیش ہونے کا انداز کیا تھا کہ یا تدلدل، وہ لڑکھڑاتے ہوئے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فقال، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا صاحبھا، میں اس لونڈی کا صاحب ہوں، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ ام ولدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میری لونڈی تھی، کانت بی لطیفۃ رفیقہ، وہ میرے ہاتھ میں بڑی مہربان، بڑی رفیق تھی۔ ولی من ابنانی مثل اللؤلؤتین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس میں سے دو موتیوں کی طرح کے بیٹے بھی تھے۔ لیکنہا کانت تکثر الوقیعۃ فیک، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے بارے میں اکثر بات کیا کرتی تھی، آپ کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ وتشتمک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ گالی دیا کرتی تھی، سب کو شتم کیا کرتی تھی۔ فانہاہا، میں اسے روکتا تھا کہ باز آ جائے، ایسی زبان نہ استعمال کر، فلا تنتہی، لیکن وہ رکتی ہی نہیں تھی۔ وَأَزْجُوهَا، میں اسے منع کرتا تھا، سجر و تبلیغ کرتا تھا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتا تھا، فلا تنزعجوا، لیکن وہ اس ڈانٹ ڈپٹ کے اثر کو قبول ہی نہیں کیا کرتی تھی کہ وہ باز آ جائے۔ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ، فرماتے ہیں کہ ایک جو گزشتہ رات تھی اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ ذکرتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس نے میرے سامنے ذکر کرنا شروع کیا۔
فوقعت فیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ اس نے برے بھلے الفاظ کہنے شروع کیے تھے کہ قمت الی المغولی، میں مغول کی طرف گیا، میں نے تکلا اٹھایا، وضعتہ، میں نے اس کو رکھا اس کے پیٹ کے اوپر، فی بطنہا، اس کے پیٹ کے اوپر رکھا، فاتقعت علیہا، اور رکھنے کے بعد میں نے اس کو دبا دیا، حتی قتلتہ، حتیٰ کہ میں نے اس کی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، یعنی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد بھی حضور خاتم النبیین سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشہدو، تم تمام لوگ گواہ ہو جاؤ، ان دامہ حدر، یعنی کہ اس عورت کا، اس لونڈی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سب کو شتم کیا کرتی تھی، گالی دیا کرتی تھی، اس کا جو خون ہے یہ رہگاں گیا، یہ ضائع گیا، یعنی کہ اس کے قتل کا جو بدلہ ہے وہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس نے اتنے سنگین قسم کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کے اوپر اس کا قتل واجب ہو گیا تھا، اس کا قتل کرنا لازم ہو گیا تھا، کہ یعنی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ لونڈی ہو یا آزاد عورت ہو یا کوئی فقیر ہو یا کوئی ایسا بندہ غلام ہو یا وقت کا پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ فرانس کا ہو یا پھر ہالینڈ کا ہو یا پھر وہ عورت جو اپنے آپ کو انڈیا میں چار دیواری کے اندر محفوظ سمجھتی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اگر برا کہے گا تو اس کا یہی آخری حال ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی بہتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی رائے کے ذریعے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی غرض، جیسے ابو رافع یہودی نے قدم اٹھایا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غیرت مندانہ، جرأت مندانہ، دلیرانہ انداز میں جیسے انہوں نے قتل کیا تھا، اسی انداز سے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ آپ کو اس حدیث مبارکہ جو کہ ابو داؤد شریف اور سنن نسائی میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، عن ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برزہ بن اسلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال، بیان فرماتے ہیں، اغلظا رجل، ایک آدمی نے سخت الفاظ استعمال کیے، لی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کے بارے میں، آپ کے سامنے، فقلت، پس پھر میں نے کہا، میں نے عرض کی، میں نے دریافت کیا، قتلتہ، کیا میں اس کو قتل کر دوں، اقتلہ، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو پھر کیا ہوا؟ فقال، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فانطہرنی، کہ مجھے جھڑکا، حضرت برزہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ جھڑکا، وقال، پھر فرمایا، لیس ھذا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کسی کا مقام نہیں ہے کہ اگر ان کے سامنے اگر کسی بات کو، کسی سخت بات کو ذکر کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا درست نہیں ہے، نازیبا الفاظ کو استعمال کرتا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔